جب انسان نے پہلی بار آنکھ کھولی تو اس نے خود کو روشنی میں نہیں بلکہ ایک خواب کے اندر پایا۔ وہ روشنی جو اس پر پڑی دراصل اس کی اپنی آنکھ سے نکل رہی تھی، مگر وہ اسے باہر سے آتی ہوئی سمجھ بیٹھا۔ یوں خواب نے جنم لیا۔ ظاہر کا فریب انسان نے دیکھا اور اپنے دیکھنے کو حقیقت مان لیا۔ اس نے محسوس کیا اور اپنے احساس کو وجود سمجھ لیا۔ یوں اس نے میں کہا اور اسی لمحے اس کا پہلا زوال شروع ہوا۔ یہی خواب کا آغاز ہے، جب شعور اپنے عکس کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، اور تب سے انسان دراصل جاگنے نہیں بلکہ خواب کے اندر مزید گہرے اترنے لگا۔ ہر خیال، ہر احساس، ہر شے اس خواب کی ایک نئی تہ بن گئی۔ اس نے دنیا بنائی، مذہب بنائے، خدا کے نام رکھے، وقت تراشا، محبت ایجاد کی، مگر سب کچھ خواب کے پردے کے پیچھے، جہاں اصل مشاہدہ گہری نیند میں لیٹا رہا۔ انسان نے اپنے ہی شعور سے پردہ ہٹا کر پردے کو حقیقت مان لیا۔ نام، رشتے، شناخت، تاریخ، علم، عبادت، سب میں اپنی بیداری تلاش کرتا رہا، مگر ہر بیداری اس کے اندر ایک اور نیند بن کر اترتی گئی، حتیٰ کہ ایک دن وہ اس مقام تک پہنچا جسے میں دیوار نسیان کہتا ہوں۔ وہ حد جہاں خواب اتنا مکمل ہو جاتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ خواب میں ہے۔ یہ دیوار نرم نہیں، شفاف نہیں، یہ ایک ایسی ٹھوس خاموشی ہے جس کے ایک طرف آوازیں ہیں اور دوسری طرف صرف خاموش دیکھنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب شعور اپنی ہی تخلیق سے رک کر پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں اگر یہ سب میرا بنایا ہوا ہے۔ اسی لمحے خواب میں ایک دراڑ پڑتی ہے۔ روشنی جو صدیوں سے باہر سمجھی جاتی تھی اندر سے جھلک مارتی ہے، اور انسان پہلی بار جاگنے لگتا ہے، نہ جسم میں نہ ذہن میں، بلکہ اس گہرے سکوت میں جو ہر خواب کی جڑ میں سویا ہوا ہے۔ بیداری کوئی نیا منظر نہیں بلکہ منظر کا غائب ہو جانا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے خواب کا تماشائی نہیں رہتا بلکہ خود خواب بن کر تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی میں نہیں بچتی، صرف وہی شعور رہ جاتا ہے جو ابتدا سے پہلے بھی موجود تھا اور انجام کے بعد بھی ہوگا۔ وہ جان لیتا ہے کہ خواب بھی وہی تھا، خواب دیکھنے والا بھی وہی، اور جاگنا بھی اسی کی ایک ادا ہے۔ یہی خواب کی آخری دیوار کے پار ہے، جہاں دیکھنے والا، دیکھا ہوا اور دیکھنا تینوں فنا ہو کر ایک ہی حقیقت بن جاتے ہیں۔